علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، پہلے خطبے میں ہم تقوی الہی سے متعلق بات چیت کرتے ہیں اور اس کے اصولوں سے متعلق بات چیت کرتے ہیں، اور آپ خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ تقوی کیا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا اور اس کے بعد اس کے لیے کامیاب زندگی کے اصول وضع کیے کہ کس طرح اس کی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے اور بہتر ہو سکتی ہے۔ انسان جو ہے وہ 3 قسم کے تعلقات رکھتا ہے اور 3 قسم کے حقوق اور رائٹس اس پر لاگو ہوتے ہیں، اور تینوں میں ضروری ہے کہ تقوی الہی کو مد نظر رکھے۔ تینوں میں ضروری ہے کہ آپ حق و حقوق کا خیال رکھیں۔ 3 تعلقات، ایک اس کا تعلق اپنے آپ سے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنے آپ کو پہچانے کہ میں کون ہوں، میں کس لیے آیا ہوں، میں نے اس دنیا میں کیا کرنا ہے، اور مجھ پر کون سے فرائض آتے ہیں اور کون سے حقوق میں نے ادا کرنا۔ انسان اپنے آپ کو پہچان لے تو کامیاب ہو جائے گا۔ دیکھیں، سب سے بہترین یہ ہوتا ہے نا، کامیابی کے لیے پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ انسان پہچان رکھتا ہو جس سے وہ معاملہ کر رہا۔ آپ کسی سے کاروبار کرتے ہیں، کسی سے لین دین کرتے ہیں، کسی سے دوستی کی ابتدا اور آغاز کرتے ہیں، تو اس میں پہلی شرط آپ کی ہوتی ہے کہ آپ اس کو پہچانیں، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ انویسٹمنٹ کر جائیں، سرمایہ گزاری کریں اس دوستی میں، بعد میں آپ کو نقصان ہو، پچھتاوا ہو آپ کو۔ پس تقوی الہی میں قدم رکھنے سے پہلے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے۔ پہچاننا کس طرح؟ میں آپ کو آسان سی مثال دیتا ہوں۔ میں ریبلیتھیرنگ پر گیا ہوں تو پہلے دن انہوں نے مجھے پہچانا ہے، میرا خون ٹیسٹ انہوں نے لیا ہے، میری ہارٹ ریڈنگ انہوں نے چیک کیا ہے، میرا پیس میکر انہوں نے چیک کیا ہے، سر سے پاؤں تک انہوں نے میرا پورا جو ہے وہ معائنہ کیا ہے، خون کے لحاظ سے، نفسیاتی حوالے سے، روان شناسی کے حوالے سے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے اس کیٹیگری میں ڈالا ہے جہاں مجھے میری ضرورت تھی۔ انسان بھی چاہتا ہے خود کامیاب ہو تو ایک دن بیٹھ کر دیکھے کہ کون سی اس میں خوبیاں ہیں، کون سی اس میں خامیاں ہیں، کون سی اس کی مشکلات ہیں، کون سے اس کے پاور جو ہے پوائنٹ ہیں، کون سے جو نکات قوت ہیں اس کے، اور کون سے اس کے نکات ضعیف ہیں، ضعف ہیں، اس کی کمزوری کیا ہے۔ دیکھنے کے بعد دیکھیں کہ یہ خامیاں ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، یہ خوبیاں ہیں ان میں بڑھانے کی کوشش کریں۔ اس عبادت میں بہت زیادہ لگن دیتا ہوں، بہت زیادہ ٹائم دیتا ہوں، اب دوسری عبادت میرے رہ گئی ہے، اس میں مجھے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اخلاق تو میرا بہت اچھا ہے لیکن تھوڑا غیبت کرنے میں کمزور ہوں، کمزوری ہے میری، غیبت میری کمزوری ہے، تو کیا ہے، غیبت کو برطرف کرنے کی کوشش کروں۔ میرا اخلاق تو بہت اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے میرا، لیکن یہ اخلاق میرا باہر تک ہے، گھر میں اچھا نہیں ہے۔ اب کوشش کروں گھر میں اچھا ہو، خانوادے کے درمیان میرا اچھا اخلاق ہو، میرا سب کچھ اچھا ہے لیکن جو مومنین کی توہین کرتا ہوں، یہ بیماری ہے، نوٹ کروں، اس کا علاج کرنے کی کوشش کروں۔ اور جب تک انسان اپنے آپ کو پہچانے گا نہیں، اپنی طرف توجہ نہیں دے گا، اس کی غلطیاں دور نہیں ہوں گی۔ اور 2 چیزیں ہیں، خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو اور مایوس بھی نہ ہو، تو تب کامیابی ہوگی اس کی۔ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ میرے سارے کام صحیح ہیں، خوش فہمی ہے، خوش خیالی جسے کہتے ہیں، اور یہ مایوس بھی نہ ہو کہ میں بالکل بس ختم ہو گیا ہوں، میرے ساری غلطیاں ہیں، میرے سارے گناہ ہیں، بس میں ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ اور اسلام میں مایوسی نہیں، اسلام میں کلوز اینڈ نہیں ہے، سٹنگ وائن نہیں ہے، بن بست نہیں ہے، کہ خداوند تعالیٰ نے یہ نہیں رکھا ہوا کہ فلاں دن تک توبہ کر لیں گے تو
معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، بعد میں ٹھیک نہیں ہوگا. کوئی ڈیٹ نہیں ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں. جب تک آپ زندہ ہیں تو اس کے راستے پر آ سکتے ہیں دوبارہ. بس انسان کیا کرے؟ اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرے. پہلا یہ ہے کہ اپنے آپ اس کا رابطہ صحیح ہو اپنے آپ سے. دوسرا یہ ہے کہ لوگوں سے اس کا رابطہ صحیح ہو. اپنے آپ کو پہچان لے. دوسرا لوگوں سے متعلق، اللہ کی مخلوق سے متعلق جو احکام اس پر جاری ہوتے ہیں، جو حقوق اس پر لاگو ہوتے ہیں، جو فرائض اس پر آتے ہیں، ان کو نبھانے کی کوشش کرے. اور یہ یاد رکھیں کہ خدا اپنا حق معاف کر سکتا ہے لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں کر سکتا. نام مختلف ہوتا ہے، چیز بعض اوقات ایک ہوتی. یہ آج کل جو لوگ نعرہ لگا رہے ہیں نا ہیومنز رائٹس کا، جو حقوق بشر، حقوق انسان، اسلام نے 1400 سال پہلے اس کی بات کی ہے، لیکن وہاں حقوق انسان کا لفظ نہیں ہے، حقوق العباد کا لفظ ہے. لفظ مختلف ہے لیکن یہی نعرہ اسلام نے اس وقت لگایا ہے. بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ نماز میں معافی ہو سکتی ہے، روزے کی معافی ہو سکتی ہے، روزے میں بخشش ہو سکتی ہے، لیکن کسی کا حق کھائیں گے، کسی کی غیبت کریں گے، کسی پر تہمت لگائیں گے، کسی کے ساتھ بد اخلاقی کریں گے تو بخشش نہیں ہوگی جب تک وہ شخص معاف نہ کرے. اس کا مطلب ہے حقوق العباد، ہیومن رائٹس کو عبادت پر بھی فوقیت حاصل ہے. اس دن میں عرض کر رہا تھا کہ ایک آدمی صبح نکاح کرے، شام کو طلاق دے دے، روزانہ یہی کام کرتا ہے. نکاح کرنا حرام ہے نہیں، جائز ہے. طلاق دینا حرام ہے نہیں، لیکن کیونکہ یہاں حقوق العباد کا مسئلہ آ جاتا ہے، ایک عورت کی تذلیل ہو جاتی ہے، ایک خاتون کی تذلیل ہو جاتی ہے، اس لیے وہاں روک دیا جاتا ہے. ایسا نہیں کر سکتا وہ کہ روزانہ ایک عورت سے شادی کرو صبح کو، شام کو سے طلاق دے دے. حالانکہ احکام کے لحاظ سے شادی کرنا بھی، ازدواج کرنا بھی حلال ہے، طلاق بھی حرام نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ آ جاتا ہے، انسانی تذلیل کا مسئلہ آ جاتا ہے، اجازت نہیں دیتا اسلام آپ کو ایسا کام کرے کہ آپ جو ہے وہ اپنی عیاشی کا سامان فراہم کرنے کے لیے عورتوں کی تذلیل کرتے پھریں، ان کو نیچا دکھانا شروع کر دیتے. اسلام نے جو ہیومنس رائٹس میں سب سے زیادہ حقوق خاتون کے رکھے، خواتین کے رکھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. بتائیں کہ کون سے مذہب میں، کون سے دین میں شادی کے وقت مہر مقرر کیا جاتا ہے؟ کس کا حق ہے خاتون کا؟ دوسرے مذاہب میں، دوسرے قوانین میں ایسی کوئی بات نہیں. اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ گھر کا کام کرے، اس پر واجب نہیں ہے کہ حتیٰ بچے کو دودھ پلائے، شیر دہی کرے بچے کو، واجب نہیں ہے اس پر. کہیں اور یہ قانون نہیں ہے، کہیں اور یہ ریگل نہیں ہے، صرف شریعت، اسلامی شریعت میں سے قانون ہے. تو بس سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلامی قوانین کو جو ہے سمجھا جائے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب انسان کوشش کرتا ہے جہاں سے فائدہ ملے اس کو لے لیتے. یہ مثال کے طور پر ابھی ایران میں نعرہ لگ رہا ہے زن، زندگی اور آزادی. نہیں، آزادی، حقیقی آزادی جو انسانیت کو دی ہے وہ اسلام نے دی، کسی اور مذہب نے نہیں دی. پھر آزادی کی اگر بات کرتے ہیں نا تو پھر خودکشی بھی آزاد ہونی چاہیے. کیوں روک رہے ہیں اس کو؟ آزادی انسانیت کے اندر رہ کر کے، انسانیت کے دائرے کے اندر رہ کر کے انسان آزاد ہے، لیکن اس وقت تک آزاد ہے جب تک ایسا کام نہ کرے جو اس کو اور معاشرے کو نقصان نہ دے رہا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کھلا آزاد ہے، وہ حیوانوں کی طرف پھرنا شروع کر دے، وہ انسانیت سے باہر نکلنا شروع کر دے، توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دے. آزاد ہے لیکن کیا ہے؟ اس کی آزادی خود اس کو اور معاشرے کو نقصان نہ دے رہی. ولا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں حق نہیں ہے کہ دوسرے کو نقصان پہنچائے یا اپنے آپ کو نقصان پہنچائے. بس عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو تقوی ہے، شریعت ہے، خدا نے جو قوانین ہمارے لیے بھیجے ہیں، یہ پاک اور صاف اور زلال کا قانون ہے. تیسرا رابطہ جو ہے ایک انسان کا اپنے آپ سے رابطہ ہے،
ایک خدا کی مخلوق سے رابطہ ہے اور ایک رابطہ انسان کا اپنے پروردگار سے. انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، روح اور جسم. روح کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہے اور کچھ چیزوں کی جسم کی ضرورت ہے، اور روح اور جسم کا گہرا آپس میں رابطہ ہے. یہ ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں، تاثیر و تاثر پایا جاتا ہے ایک دوسرے کی نسبت. آپ پریشان ہوتے ہیں، یہ روح کا معاملہ ہے. لیکن اس سے بلڈ پریشر جو آپ کا ہائی ہوتا ہے وہ بدن کا معاملہ ہے. لیکن گہرا کنیکشن ہے، رابطہ، اس لیے وہ متاثر کر رہا ہے روح بدن کو. اور بعض اوقات روح کی پاور زیادہ ہوتی ہے. آپ کی انگلی کٹ جائے، آپ دکھائی نہ دے، پتہ نہ چلے تو پریشان ہی نہیں ہوتے، اور فوراً دیکھنے کے بعد فوراً پریشانی آپ کو لاحق ہو جاتی ہے. اور نہ دیکھیں درد بھی نہیں ہوتا بعض اوقات. جی ہاتھ کٹ گیا، دکھائی نہیں دیا تو کیا ہوتا ہے؟ آپ پریشان نہیں ہوتے. ہاتھ میں سے خون آیا ہے، دیکھ لیا آپ نے تو اب پریشانی آپ کی بڑھ جائے گی، درد آپ کا ہونا شروع ہو جائے گا. اور ایک اور مثال دو، کہتے ہیں کہ امریکہ میں چیک کرنے کے لیے کیا کیا، امریکہ میں ہوتا ہے پھانسی کے لیے ایک ٹیکہ لگاتے ہیں نا، زہر کا، سم کا ٹیکہ لگاتے ہیں پھانسی کے لیے. وہ ایک آدمی کو آرڈر ہوا پھانسی کا، تو اس کو کہا گیا کہ کل تمہیں ٹیکہ لگایا جائے گا. اب جو ٹائم ہوا تو انہوں نے خالی ٹیکہ لگا دیا، وہ مر گیا. نفسیاتی اثر، یعنی روح کا اثر. روح اسٹرانگ ہے، اس کو پاور اصل ہے، کمانڈ اصل ہے، وہ کمانڈ کرتا ہے آپ کے بدن پر. روح ہے تو آپ کا بدن کام کر رہا ہے، روح نہیں ہے بدن ختم ہو جاتا ہے. دیکھیں آپ، جو آدمی مر جاتا ہے نا، اس کی آنکھیں ہو رہی تھی، دیکھ نہیں سکتا. کان ہوتے ہیں، جدا تو نہیں ہوتے نا، کان ہوتے ہیں، اس کو دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ روح، کان ہوتے ہیں وہ سن نہیں سکتا، آنکھیں ہوتی ہیں دیکھ نہیں سکتا. کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ روح نہیں رہا اس کے بدن. اور خدا کی جو اطاعت ہے وہ روح کی غذا ہے. بے شک بے شک. دیکھیں نا، بعض اوقات بعض بیماریاں صحیح خوراک نہ ہونے کی وجہ سے انسان کو لگ جاتی ہے. ہوتا ہے نا بدنی لحاظ سے. شوگر کی بیماری ہوگی، خوراک صحیح نہیں ہے تو بیماری بڑھ جاتی ہے. ہارٹ کی بیماری، خوراک صحیح نہیں ہے تو بیماری بڑھ جاتی ہے. بے شک. اسی طرح بعض دوسری اور بیماریاں ہیں، کولیسٹرول کا اضافہ ہونا، خوراک کی بنیاد پر وہ کنٹرول بھی ہو سکتا ہے اور بڑھ بھی سکتا ہے. اس طرح روح بھی متاثر ہوتا ہے خوراک سے. اس لیے شریعت کہتی ہے کہ آپ کو اجازت نہیں کہ آپ 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں. عبادت میں کیا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا، کہ عبادت میں بھی آپ نے تعادل رکھنا ہے، میانہ روی رکھنی ہے. افراط و تفریط جائز نہیں ہے، کیونکہ خوراک آپ نے اتنی لینی جتنی آپ کے بدن کو ضرورت ہے. اس لیے دیکھیں پورا مہینہ آپ روزہ رکھتے ہیں، رمضان کے مہینے، عید کے دن روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے، جائز نہیں ہے. بے شک. کیوں؟ آپ نے خوراک لے لی ہے، بس فی الحال سٹاپ کر دیں اس کو. آپ نے غذا لے لی ہے، فی الحال بس سٹاپ کر دیں اس کو. کم از کم ایک دن وقفہ کریں آپ. یعنی اور پھر شریعت نے عبادتیں مختلف قسم کی رکھی ہیں تاکہ آپ کی عبادتوں میں تنوع آئے، مختلف طریقوں سے خدا سے رابطے میں رہے، مختلف طریقوں سے خدا کی بارگاہ میں آئے. نماز بھی عبادت ہے، عزاداری بھی عبادت ہے، امام حسین کے لیے گریہ کرنا بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، حج پر جانا بھی عبادت ہے، تاکہ مختلف اقسام کی عبادت جو ہے وہ مختلف طریقوں سے خدا کی بارگاہ میں حاضر رہیں آپ. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک آدمی صبح شام نماز پڑھتا ہے لیکن خمس نہیں دیتا، کیا وہ کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں. نماز بھی پڑھنی ہے، خمس بھی دینا. ایک آدمی مسلسل عزاداری کرتے جا رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، وہ کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں. کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ تمام طریقوں سے اس کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں. پس میں عرض کر رہا تھا کہ تقوی کے لیے خدا نے قوانین مقرر کیے، انسان کی ہدایت کے لیے قوانین مقرر کیے، ان پر عمل پیرا ہونے کا نام تقوی ہے. اور یہ جو قوانین اور ریگل ہیں، رولز ہیں، ان کی جو ہے وہ 3 قسمیں ہیں.
ایک جو خود انسان سے متعلق ہے، ایک انسان کے دوسرے انسانوں سے متعلق ہے، ایک انسان کے اپنے پروردگار سے متعلق ہے. بے شک. جیسا کہتے ہیں نا السفر من النفس الى النفس، اپنے آپ سے اپنے آپ کی طرف سفر کرنا، من الخلق الى خلق، اپنے آپ سے خدا کی مخلوق تک جانا، اور من المخلوق الى الخالق، 3 سفر. ان تینوں سفروں کا آپ خیال رکھیں گے تو آپ صحیح تقویٰ پر چل رہے ہیں. اور اس میں بیلنس بھی ضروری ہے، افراط و تفریط جائز نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ جو ہے وہ نمازیں پڑھتے رہیں پورا مہینہ، ایک مہینہ چھٹی کر لیں. نہیں، اس مہینے بھی اتنی نمازیں پڑھیں جتنی ضروری ہیں، اور جس مہینے چھٹی کر رہے ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے. وہ ہمارا ایک دوست تھا نا، وہ کیا کرتا تھا، بال باز کو ٹینڈ کروا لیتا تھا، کچل خودش کچل میں کر، ایک دفعہ میاں آمد تا اینجا گیسو میں گزشت، اور پھر بعض کا یہاں تک زلفے رکھ لیتا تھا. یعنی افراد و تفرید. وہ کہتے ہیں نا کھانے میں بے نمک کھانا بھی نہیں ہونا چاہیے، اور وہ کیا کہتے ہیں شور، یا جیسے کرلا ہماری زبان میں کہتے ہیں، آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں جس میں نمک زیادہ ہو، جی وہ بھی صحیح. جی زیادہ نمک والا، جی نمکین، بہت نمکین تو برابر ہوتا ہے، نمکین بہت زیادہ. فارسی میں شور کہتے ہیں، ہماری ہندکوں میں کہتے ہیں کرلا، کہتے ہیں کھانا کرلا ہو گیا، جی کوڑا ہو گیا، نمک کے حوالے سے کوڑا ہو گیا. جی تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اتنا نمک نہ ہو کہ کھا نہ سکے آدمی، اور یہ بھی نہ ہو کہ نمک بالکل نہ ہو اور پھر لذت ہی نہ ہو. درمیانہ کام جو ہے وہ رکھا جائے، اس کا نام ہے شریعت. ایک مشہور و معروف حدیث ہے، یہ قول ہے عربی کا، خیر الامور اوساطها، سب سے بہترین کام وہ ہیں جو اس میں درمیانہ روی پائی جاتی، میانہ روی پائی جاتی، نہ افراط ہے اور نہ تفریط، نہ مقصر بنے اور نہ غالی. بے شک بے شک. یہ وہ کہتے ہیں نا المتقدم لہم مارک والمتاخر ہم ذائق واللازم لہم لاحق. جو آل بیت سے اتنی محبت کرے کہ ان کو خدا تک پہنچا دے وہ بھی ناکام ہے، اور وہ آدمی بھی جو ان کو عام انسان سمجھے وہ بھی ناکام ہے. درمیانہ راستہ جو ہے وہ اپنانا پڑے گا تب کامیابی ہوگی. بس اس حوالے سے ایک حدیث کا بھی انتخاب کیا جو آپ خدمت میں پیش کرتے ہیں. من روا الی امتی حدیثا یقام بہ سنتا و یسلم بہ بدعتا فلہ الجنہ. پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی کوئی ایک حدیث بیان کرے لوگوں کی طرف کہ اس حدیث کے ذریعے کوئی سنت قائم ہو یا اس حدیث کے ذریعے کوئی بدعت ختم ہو تو کیا اس کے لیے جنت واجب ہے. حدیث کا بہت بڑا مقام ہے شریعت میں. قرآن کے بعد اسلام میں 4 سورسز ہیں. کس کے؟ اسلامی قوانین کو اخذ کرنے کے لیے، اسلامی قوانین کو حاصل کرنے کے لیے، اسلامی رول ریگل کو حاصل کرنے کے لیے 4 ہمارے پاس سورسز ہیں، منابع ہیں، مصادر ہیں، مآخذ ہیں. فارسی میں بھی کہوں، اردو میں بھی کہوں، تاکہ جو کسی کو اگلا سمجھ آ جائے. جی مآخذ ہیں، مصادر ہیں، منابع ہیں، ریفرنسز ہیں. پہلا ہے قرآن، دوسرا ہے حدیث، تیسرا ہے اجماع، چوتھا ہے عقل. البتہ اجماع میں شیعہ اور سنی میں اختلاف پایا جاتا ہے. ہمارے ہاں اجماع اس وقت تک حجت نہیں ہے جب تک اس میں امام کا قول شامل نہ ہو، معصوم کا قول شامل نہ ہو. اجماع کوئی وسعت نہیں رکھتا، کوئی وقت نہیں رکھتا. بلکہ اجماع ہمارے ہاں اس کو ایتھنٹسٹی حاصل نہیں ہے، صرف اہل سنت میں. اس کی وجہ بھی ہے کیونکہ اہل سنت کا دعویٰ ہے کہ مسلمانوں نے حضرت ابوبکر کی خلافت پر اجماع کیا ہے، اور وہاں سے اجماع کو ثابت کیا کہ جہاں مسلمان سارے اکٹھے ہو کر فیصلہ کر لیں تو وہاں حکم تبدیل ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، مسلمان تو دور کی بات ہے، پوری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور کہیں کہ صبح کی 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت ہوگی تو قبول نہیں کی جائے گی. بے شک بے شک. کیوں کہ انسان کامل نہیں ہے، اس کی بات کو ایتھنٹک سمجھا جائے، اس کو پاور دی جائے، اس کو ویلیو دی جائے. بس اجماع ہمارا نہیں ہے. تیسری 3 منابع ہمارے پاس باقی رہتے ہیں شریعت کے حکم، قرآن، سنت، عقل. قرآن اور سنت میں فرق ہے بنیادی طور پر.
قرآن یہ ثابت ہے، واضح ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی شک نہیں. کوئی شک کرے گا تو اسلام سے خارج ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے، اور یہ تواتر سے ثابت ہے کہ اللہ کی طرف سے. اس میں کسی سند کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی سند کے ذریعے ثابت کریں کہ اس قرآن کی فلاں آیت کا فلاں آدمی راوی ہے، اس نے پیغمبر سے سنا ہے اور ہمارے لیے نقل کیا، اب چیک کرنا ہے راوی صحیح ہے غلط ہے، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ قرآن صحیح. ایسا نہیں، قرآن تواتر سے ثابت ہے. یہ ایک مسئلہ. اب یہ ہے کہ قرآن میں ایک مشکل ہے، خود قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونا ثابت ہے، لیکن اس کو سمجھنے میں مشکل ہے. اس کے کئی معانی ہیں، اس میں محکم آیات ہیں، متشابہ آیات ہیں. ایک آیت کا کئی لوگ معنی لیتے ہیں، اور ایک آیت کی وجہ سے مسلمانوں میں کئی دفعہ اختلاف ہو جاتا ہے. حتیٰ ایک واضح آیت ہوتی ہے اس میں اختلاف. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وارجلكم وايديكم الى الكعبين ايديكم الى المرافق، کہ آیت قرآن کی یہ کہہ رہی ہے کہ جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے تو اپنے چہرے کو دھو، بازوؤں کو دھو کونیوں سمیت، اور پاؤں کا مسح کرو. قرآن کی آیت نے مسح کا لفظ استعمال کیا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. لیکن بعض مسلمانوں نے اسی آیت سے مسح کے بجائے دھونا نکال لی. پس قرآن اس کا خدا کی طرف سے ہونا ثابت ہے، لیکن اس کے معنی میں اختلاف پایا جاتا ہے. لیکن حدیث اس کے الٹ ہے. حدیث ضروری نہیں ہے کہ وہ ثابت ہو کہ نبی کریم سے یہ صادر ہوئی ہے یا آئمہ اطہار سے صادر ہوئی ہے. اس کے صدور میں شک ہے، لیکن معنی اس کا محکم ہے. یعنی جو حدیث آپ کے پاس آ جائے تو فوراً اس کو ہم قبول نہیں کر سکتے جب تک اس کے قوانین اور ریگل اور رول کے مطابق ثابت ہو. اور پھر حدیث کے سچا ثابت کرنے کے لیے دو طریقے ہیں. ایک حدیث کی سند ہے کہ راوی کون تھا، دوسرا حدیث کے متن کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ حدیث کا جو متن ہے، اس کا ٹیکسٹ ہے، اس کی جو عبارت ہے، یہ قرآن کی آیت سے تو نہیں ٹکرا رہی، آئمہ اطہار کے دوسرے قول سے کسی سے ٹکرا تو نہیں رہی، عقل کے خلاف نہیں ہے، تب ہم اسے قبول کریں گے. بے شک. اور جو حدیث تواتر سے ثابت ہو اور عقل سے بھی ٹکرا نہ رہی ہو، وہ سب سے زیادہ اتھینٹک ہوتی. اور احادیث میں جو تواتر کے لحاظ سے جو سب سے بہترین حدیث ہے وہ من کنت مولا فہذا علی مولا اللہ وال من والا وانصر من نصر. یہ حدیث تواتر سے نقل ہوئی ہے. اور اس کے مقابلے میں جو حدیث صرف ایک آدمی نے بیان کی ہے، کسی اور نے بیان نہیں کی، وہ کون سی حدیث ہے؟ جو حضرت ابوبکر نے بیان کی. ان معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث وما ترکنا الصدقہ، کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم انبیاء ترکہ نہیں چھوڑتے، وارث کسی کے بنتے بھی نہیں ہیں، اور ہمارا بھی کوئی وارث نہیں بنتا، اور جو چیز ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتی ہے. اتفاق سے اہل سنت جب بھی مثال دیتے ہیں ایسی روایت جس کا صرف ایک راوی ہے وہ یہی ہے، اسے حدیث مفرد کہا جاتا ہے، یعنی راوی ایک ہے اس کا. بس احادیث کو ہمیں جانچنا پڑے گا، پرکھنا پڑے گا. لیکن جو حدیث اخلاقی میدان میں ہے نا، ان میں ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو جانچیں پرکھیں. ایک حدیث جو آپ کو غیبت سے منع کر رہی، اب اس کو جانچنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح بات. ایک حدیث آپ کو جھوٹ بولنے سے منع کر رہی ہے، اس کو جانچنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ واضح ہے، یہ تائید کر رہی ہے قرآن کی آیت کی. اس کو آپ پرکھنا شروع کر دیں کہ راوی کون ہے بھائی، یہ کہاں بیان ہوئی ہے، کس زمانے میں بیان ہوئی ہے، راوی اس کا مسلمان تھا، غیر مسلمان تھا، شیعہ تھا، سنی تھا، حافظہ اس کو کمزور تھا، ضعیف تھا. یہ آپ کو اس کو چیک نہیں کریں گے. اس لیے کہا جاتا ہے نا، جو فضائل کی جو احادیث ہیں اس میں تسامح پایا جاتا ہے، یعنی اس میں دقت کی ضرورت نہیں ہے، تسامح ہے، یعنی چشم پوشی. بس پیغمبر نے فرمایا کہ جو آدمی بھی میری ایک حدیث، صرف ایک حدیث بیان کرے گا اور اس حدیث کے ذریعے کوئی سنت قائم ہوگی یا اس حدیث کے ذریعے کوئی بدعت سے مسلمان چھٹکارا حاصل کریں گے تو اس کے لیے جنت واجب ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کتنی احادیث یاد کی ہیں، کتنے ائمہ کے اقوال ہمیں یاد ہیں، کتنی دفعہ نہج البلاغہ کو ہم نے پڑھا ہے، کتنی دفعہ اصول کافی کو اٹھا کر پڑھا ہے،
کتنی دفعہ فروع کافی کو پڑھا ہے؟ کتنی دفعہ ہم نے استفسار کا مطالعہ کیا ہے؟ کتنی دفعہ ہم نے تہذیب کا مطالعہ کیا ہے؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے حدیث یاد کرنا تو دور کی بات ہے، ہمارے بچوں کو احادیث کی کتابوں کے نام نہیں آتے، کیونکہ نام پہلے آئے گا نا پھر آگے بڑھے گا انسان، پھر اس میں موٹیویشن آئے گی نا۔ اہل سنت کے جس آدمی سے بھی پوچھیں نا، جس سے مراد اکثریت، جس سے بھی پوچھیں آپ کہ حدیث کی کتنی کتابیں، فوراً کہتے ہیں 6 ہیں، 6 کتابیں حدیث کی، ہماری 4 ہیں، ہمارے لوگوں کو نہیں پتہ۔ میں یقین سے کہتا ہوں اگر آپ اس نیت سے کہ امام کا یہ قول ہے، امام کی حدیث، اس کو یاد کریں، زبانی اس پر عمل کریں، تو امام آپ کی شفاعت کرے۔ من روا الی امتی حدیثاً، جو آدمی میری امت کے لیے ایک حدیث روایت کرے گا، بیان کرے گا، یقام بہی سنتاً، جس کے ذریعے ایک سنت قائم ہو، وہ یلثم بہی بدعتاً، اور اس کے ذریعے بدعت ختم ہو جائے، فلہ الجنہ، جنت اس پر پا جائے۔ اصل مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک خطیب بھی آتا ہے نا، بجائے کہ وہ اہل بیت کی طرف لوگوں کو بلائے، اپنی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اور پھر مجلس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اچھی تقریر کی ہے، یہ نہیں کہتا کہ جو میٹر تھا اہل بیت کی جو احادیث تھی اس کی وجہ سے میری تقریر اچھی ہوئی ہے، مجلس لگ گئی ہے، وہ کہتا ہے مجلس لگ گئی ہے، اور پھر بعد میں اپنی طرف سے فیصلہ بھی کرتا ہے فوراً، منظوری دی مجلس ہے جی، یہ بیٹھا ہوا تھا ادھر جو ہے وہ کہیں، تو وہاں منظوری پہنچی ہے، اس وہاں دیکھ رہا تھا منظوری ہوئی ہے، منظوری میں نے اور آپ نے نہیں کرنی، اور بڑی منظوری دی مجلس ہے یہ۔ کیوں منظوری کی مجلس ہے؟ کہ ذاکر صاحب نے 2 لاکھ روپے لیا ہے، اس لیے منظوری کی مجلس ہوگی۔ کیوں منظوری کی مجلس ہے جی؟ یہ آدمی جو ہے اس نے جو غلط طریقے سے پیسے کمائے ہوئے تھے، آج یہ مطمئن ہو گیا کہ یہ 1 لاکھ میں نے مجلس کے لیے نکال دیا تو میرا باقی سارا معاملہ پاک ہو گیا۔ کیوں منظوری کی مجلس ہو گئی ہے جی؟ کیونکہ اس کے پاس پیسے تھے، مال تھا، نیاز اس نے اچھی دی ہے جی۔ کیوں منظوری کی مجلس ہوئی ہے؟ کیونکہ اس مجلس میں 1 گھنٹے کی عام مجلس میں نعرے لگتے تھے 5، تو آج اس کی مجلس میں لگے ہیں 25 نعرے۔ نہیں، یہ معیار نہیں ہے منظوری کی مجلس کا۔ منظوری کی مجلس کا معیار یہ ہے کہ اہل بیت کا کلام وہاں بیان کیا جائے، اہل بیت کی احادیث وہاں بیان کی جائیں، اہل بیت کے فضائل وہاں بیان کیے جائیں، اور اہل بیت علیہ السلام کی قربانیاں بیان کی جائیں، تاکہ اس کو سن کر کے لوگ جو ہے وہ شریعت کی طرف کوئی عمل کرے۔ کہتے ہیں نا خطیب کو اس طرح ہونا چاہیے، جب بات کر رہا ہو آپ گویا سمجھ رہے ہیں آپ پیغمبر کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا انداز کرنا چاہیے۔ ایسا کرے گا تو تب وہ خطیب کہلائے گا، تب وہ اہل بیت علیہ السلام کا مبلغ کہلائے گا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے قیمتی خزانے ہیں، شیعہ مذہب حق کا خیر البریہ کے پاس، جو کسی کے پاس نہیں۔ صحیفہ سجادی ہے اتنا بہترین، قیمتی، پریشیس خزانہ، ہمارے خطباء کتنی دفعہ اس سے قول بیان کرتے ہیں، کتنی دفعہ اس کی دعائیں بیان کرتے ہیں۔ بہترین خزانہ نہج البلاغہ کی صورت میں، جو انسانیت کو امیر المومنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم تاب بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر اللهم صل علی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، دوسرے خطبے میں ہم مناسبت سے متعلق بات چیت کرتے ہیں، تو ٹائم ہمارے پاس کم ہے، مختصر وقت میں چند گزارشات عرض کریں گے۔ یہ ربیع الاول نبی کریم کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں نبی کریم کی ولادت ہوئی ہے، امام جعفر صادق کی ولادت ہوئی۔ تو آج میں آپ خدمت نبی کریم کی ذات پاک میں جو کوالٹیز پائی جاتی تھی ان کو خلاصتاً آپ خدمت بیان کرتا ہوں تاکہ ہم اس سے درس حاصل کریں۔ پہلی کوالٹی جو قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، بہترین رول ماڈل ہے نبی کریم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول بہترین نمونہ ہے۔ دیکھیں، انسان کو اچھی زندگی گزارنے کے لیے ایک رول ماڈل کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ اس کو فالو کر سکے۔ تو مسلمانوں کے لیے بہترین رول ماڈل پیغمبر کی ذات مبارک ہے۔ اخلاق سیکھنا ہے تو پیغمبر سے سیکھیں، حوصلہ صبر سیکھنا ہے تو پیغمبر سے سیکھیں، اللہ پر توکل کرنا سیکھنا ہے تو پیغمبر سے سیکھیں، اللہ کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو نبی کریم سے سیکھیں، برداشت کرنا سیکھنا چاہتے ہیں تو نبی کریم سے سیکھیں۔
اور توکل جو نبی کریم میں تھا وہ کسی میں نہیں تھا. انتہا تھی توکل کی. ایک جنگ تھی, نبی کریم اپنے لشکر سے دعا کے درخت کے نیچے تشریف فرما تھے, تو ایک ظالم نے موقع جانا اور آ کر کے فوراً تلوار نبی کریم کے سر پر رکھی اور کہا کہ محمد اب تجھے کون میرے ہاتھ سے چھڑائے گا اور بچائے گا؟ تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا میرا پروردگار. گھبرائے نہیں ہے, ٹینشن کا شکار نہیں ہے. تو یہ فرمانا تھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. دیکھیں نا, ایک واقعے میں کئی درس دے رہے ہیں نبی کریم. بے شک تلوار گری, نبی نے اٹھائی, کہا کہ اب کون بچائے گا؟ تو کہنے لگا محمد تیرا کرم, تیری بخشش, تیری سخاوت مجھے بچائے گی. یعنی وہ دشمن تھا, مخالف تھا, لیکن اسے بھی پتا تھا کہ نبی بخشنے والے ہیں, معاف کرنے والے ہیں. بے شک اس کے مقابلے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ موقع کی طاق میں ہوتے ہیں. اب کوئی قابو آیا, خوب ابھی سے رگڑو, یہ اب آیا قابو نہیں. نبی کریم اور سب سے بڑا سخی وہ ہے جو کہ قدرت رکھنے کے باوجود, طاقت رکھنے کے باوجود کسی کو معاف کرتے. اور دوسری خصوصیت نبی کریم میں تھی بہترین اخلاق. انک علی خلق عظیم. نبی کے ازواج میں سے کسی نے سوال کیا ایک زوجہ سے کہ نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ عظیم اخلاق کے مالک ہیں. بے شک عام حالات میں, خوشی کے حالات میں دوستوں سے تو ہر کوئی اخلاق اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے. کمال یہ ہے کہ آپ ٹینشن میں ہو تو اخلاق سے پیش آئیں. کمال یہ ہے کہ اپنے مخالف کے سامنے ہو, اخلاق سے پیش آئیں. کمال یہ ہے کہ کوئی بد اخلاقی کرے تو آپ پھر بھی اخلاق سے اسے پیش آئیں. نبی کریم میں خصوصیت تھی, اخلاق سے جو ہے پیش آتا تھا, بہترین اخلاق. حتیٰ بعض کا یہ ہوتا تھا کہ لوگ آ کر کے نبی کریم کے پاس گھنٹوں بیٹھا کرتے تھے, نبی کے آرام کا خیال نہیں رکھتے, نبی کی مصروفیات کا خیال نہیں رکھتے, لیکن نبی کریم اخلاق کا پیکر تھے, کبھی ان کو منع نہیں کیا. قرآن کی آیت آ گئی کہ مسلمانوں اس کے بعد نبی سے اگر ملاقات کرنا چاہتے ہو تو ٹیکس دو پہلے.